السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیں آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، جیسے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، جس طرح سے ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، ہم اس انداز میں قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں، غلط سلط پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، قرآن مجید ہمارے درست نہیں ہے، مخارج کے ساتھ ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اسی کے لیے یہ ہمیں مدنی قاعدہ پڑھنا ہوئے گا، مخارج کے ساتھ، ان کے اصول کے ساتھ، تجوید کے ساتھ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم بہتر انداز میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 1 کو پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1 کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے قواعد اور مخارج جو ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 کے قواعد پڑھنے کے بعد ہم اس سبق نمبر 1 کو شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1 کے قواعد جو ہیں اسی طرح 2، 3، 4 پورے 22 سبق کے قواعد ہیں۔ ہم ان قواعد کے مطابق سبق کو پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ یاد رہے کہ کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے قواعد معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم ان کے قواعد اور اصولوں کو جانتے ہوئے اس کے مطابق سبق کو پڑھیں گے تو صرف غلطی سے نہیں بلکہ بہتر اور احسن انداز میں پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھانے والے بنیں گے۔ ہم کے قواعد کا بہت زیادہ فائدہ تب ہوگا جب ہم ان کو یاد کریں گے۔ جب ہمیں ان کے قواعد یاد ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم قرآن پاک پڑھنے میں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ ایک چیز کو ویسے ہی پڑھ لینا، بس سن کر یاد کر لینا یا پڑھا لینا اچھا نہیں، لیکن جب اس چیز کے بارے میں ہمیں سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اچھی طرح احسن انداز میں سمجھ لیتے ہیں تو ہماری تمام غلطیاں دور ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اور جب ہم تجوید و قرات کے مطابق قرآن شریف کو پڑھیں گے تو نہ صرف پڑھنے میں مزہ آئے گا بلکہ دوسروں کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ آئیے ہم اپنے سبق نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 1 حروف مفردات، مفردات بھی بول سکتے ہیں۔ یہاں ہے اپنا نمبر سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ یہ حروف مفردات الف سے یا تک ہیں۔ مفرد بولتے ہیں ایک لفظ کو، جیسے ایک الف مفرد ہے، با ہے یہ مفرد ہے، تا ہے یہ مفرد ہے، ثا ہے یہ مفرد ہے۔ اسی طرح الف سے یا تک ایک ایک لفظ مفرد کہلاتا ہے۔ جب ہم الف سے یا تک کہیں گے تو انہیں مفردات بولیں گے۔ اب بتاتے ہیں سبق نمبر 1 کے سوال نمبر 1 میں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ اب یہ تو پتہ لگ گیا ہمیں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ اب ان کو پڑھنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 2، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، قوئے، غوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، طا، غا پڑھیں۔ اب یہ بھی پتہ لگ گیا کہ حروف مفردات 29 ہیں،
اب انہیں پڑھنا کیسا ہے، اردو لہجے میں پڑھنا ہے یا عربی لہجے میں پڑھنا ہے؟ اب بتاتے ہیں سوال نمبر 3 میں، ان 29 حروف میں 7 حرف ایسے ہیں، یعنی 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خصا ضغط قز ہے۔ اب بتاتے ہیں ان 29 حروف میں کون سے حرف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 4، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ اب بتاتے ہیں ان 29 حروف میں 3 حرف ایسے ہیں جو سینٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ سوال نمبر 4 میں ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سینٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سینٹی والے حرف کہتے ہیں۔ آئیں یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں، ہم یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں کیسا پڑھنا ہے کیسا نہیں پڑھنا ہے۔ یہ جو 7 لفظ ہیں حروف مستعلیہ، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے، انہیں یعنی سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ پورے قرآن مجید کے اندر جب یہ لفظ آئیں گے 7 حروف مستعلیہ تو یہ موٹی ہی آواز میں پڑھے جائیں گے۔ آئیے بغیر تاخیر کرے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ جیسے جیسے میں آپ کو پڑھاؤں آپ کو میرے ساتھ ریپیٹ کرنے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ ریپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں مشق کریں گے تو ہمارا بہتر انداز میں ہمارا قرآن مجید ہو جائے گا۔ آئیے ریپیٹ کرتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف، با، تا، ثا، جیم۔ یاد رہے یہ جیم جو ہے، مد جو ہے جیم کے آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر یہ جہاں بھی مد آئے گا وہاں لفظ کو ہم 3 یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے: جیم، ہا، خا، دال، ذال، غا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف،
واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ اپنا سبق نمبر 1 مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کو درست کرنے ہیں، اچھے مخارج کے ساتھ پڑھنے ہیں، تو آپ کو ان کی بار بار مشق کرنی پڑے گی۔ یاد رہے کہ بہتر انداز میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں محنت کی بھی سخت ضرورت ہے۔ جیسے دیگر کاموں کے لیے ہم مشق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید سیکھنے کے لیے بھی مشق کرنی پڑے گی۔ بار بار لفظوں کو دہرانا پڑے گا، ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ جو لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا اسے بار بار سننا پڑے گا، اور بہتر یہی رہے گا کہ مشق کی جائے جیسے میں نے پڑھایا ہے اسی کے ساتھ میں لفظ پیچھے پیچھے پڑھے جائیں، اور کوشش کی جائے کہ پہلے ایک لفظ صحیح کیا جائے پھر دوسرا لفظ صحیح کیا جائے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن مجید سیکھنا آسان فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔